اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور حاجی محمد امین صاحب کو تندرستی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کی یہ تقریب منعقد کی ہے۔ اللہ غنی، ماں باپ کے بھی بڑے فائدے ہیں تو یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں نا، اولاد کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اولاد ہو تو مرحوم ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا۔ یہ رشتے جو بندھے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ہمارے مسلمان سسٹم میں یہ باپ بیٹا بیٹی، یہ بہن بھائی، یہ رشتے محلے داری، یقین جانیے اسلام کا بہترین یہ ہمارے پہ احسان ہے۔ اس کی بدولت ہم سب ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، وہ ایک بہترین معلمہ تھیں، بلکہ شہید کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ شہید کا درجہ کیسے؟ تو میں یہاں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابو، تمہارے ذہن میں، تمہارے خیال میں شہید کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ میں کچھ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی، ہمارے خیال میں تو شہید کا درجہ وہ لوگ پاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ 7 قسم کے لوگ، اس کے علاوہ بھی 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس میں آپ نے جو فرمایا، یہ 7 میں سے ایک میں 2-3 بیان کر دوں تو اس میں فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت پیٹ کی بیماری میں، الٹی موشن، پیٹ کے اندر جو بھی سسٹم ہے، اس کی بیماری میں جو فوت ہوگا، اللہ اس کو شہید کا درجہ دے گا۔ ایک فرمایا، جو زچگی کی حالت میں، جو ماں جس کے ہاں بچہ تھا پیٹ میں یا گود میں زچگی میں، وہ فوت ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ ایک تیسرا یہ بھی فرمایا کہ ناگہانی جو وبائی بلائیں ہیں، طاعون وغیرہ، جیسے اب کرونا بھی آیا تھا، اس طرح کی وبائی بیماری سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی اللہ شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک فرمایا کہ دیوار نیچے یا ایکسیڈنٹ کے زمرے میں، وہی دیوار کے نیچے ایکسیڈنٹ کے زمرے میں آتا ہے، کچل کر کسی کے نیچے آ کر دب کر فوت ہو جائے، اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے، اس سے بھی، کوئی آگ میں جل جائے ناگہانی آگد میں، اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان میں سے جب میں دیکھتا ہوں تو 2 کیٹیگری میں مرحومہ معلمہ کے شہادت کے چانس ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ جب نبی نے فرما دیا تو اللہ تو دے گا، کیونکہ نبی کا فرمان اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نبی نہیں، اللہ کے حکم سے بولتے تھے۔ اللہ نے خود کہا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے میرے نبی آپ بولتے ہیں اللہ کی منشا سے، یا آپ کو وحی کی جاتی ہے، وحی یوحیٰ، یا آپ پر وحی آتی ہے تو آپ وہ وحی آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ میسج بھیجا ہے، یا آپ پر جو القاء کیا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں اللہ ڈالتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کی منشا سے ہے۔ تو آپ نے جب فرمایا حالت زچگی میں، ایسی خواتین، ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں جو حاملہ ہوں اور اس حمل کے دوران ہی اگر وفات پا جائیں تو اللہ کے نبی نے یہ شہادت کا درجہ رکھا ہے۔ تو مرحومہ کو یہ درجہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک بیٹی بیٹا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، بڑے بنے، اچھے بنے، نیک بنے۔ تو مرحومہ بہت نیک تھی۔ آپ یقین جانیے، وہ دیکھنے والے جو ہیں نا اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بس خامیاں ہی دیکھتا ہے، کسی کی عادت ہوتی ہے وہ خامیاں نہیں دیکھتا، وہ خوبیاں ہی دیکھتا ہے، اور جس کی یہ عادت ہو کہ وہ خوبیاں ہی دیکھتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو خوبیاں ہی دیکھیں، اگر کوئی خامی نظر آئے تو نظر انداز کریں۔ بلکہ یہاں میں ایک اور حدیث کوٹ کر دوں، اس کے بعد دعا کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ گزرا تو اس میت کے بارے میں صحابہ کو بات کرنے لگے کہ یہ میت مرنے والا ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ کچھ عرصہ بعد یا کچھ دنوں بعد پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ میت گزری، جناب صحابہ بھی موجود تھے، تو پھر ان میں سے کچھ بولے کہ یہ مرنے والا ایسا تھا، ایسا تھا۔
تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی آمین جو اس کی تعریف کر رہے تھے، اب جس کی تعریف نہیں ہو رہی بلکہ اس کی خامیاں ہو رہی ہیں تو بھی آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بندے جو ہیں نا یہ اللہ کے زمین پر اس کے نائب ہیں، اس کی شہادت ہی ہیں۔ جو بندے مرنے والے کے لیے کہتے ہیں اللہ اس کی وہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اس کے حق میں اس کی گواہی قبول فرماتا ہے۔ اب بندے جب اکثریت کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آمین، اچھا تھا تو میں نے بھی سند کر دیے کہ اچھا تھا، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اچھا ہے، میں بھی کہتا ہوں اچھا، تو اللہ اسے اچھوں میں لکھ کے جنت میں بھیج دے گا۔ اور جو لوگ زیادہ کہہ رہے تھے برا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے برا ہوگا تو یہ اس کے لیے وبال بنے گا، تو اس لیے فرمایا آپ مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی خرابیوں کو بھول جاؤ، نظر انداز کرو۔ اب وہ آپ کے پاس نہیں رہا، دنیا سے جا چکا، اب اگر اسے یاد کرنا ہے تو اس کی کوالٹی سے یاد کرو۔ تو مرحومہ کی کوالٹی تھی نماز کو بڑی پابندی سے پڑھنا۔ میں نے بارہا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی، ہماری بچی تھی، اسٹوڈنٹ بھی تھی، وہ ہمارے ظاہر ہے حاجی صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں نے اسے نماز قضا نہیں ادا کرتے ہوئے دیکھا، پکی عادت تھی نماز کی، اس میں شک نہیں۔ ہم تو وہاں نہیں تھے جب وہ فوت ہوئی ہیں، تو جو موقع پر پہنچے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی، وہ بتا رہے تھے وہ نماز کی حالت میں یعنی جس طرح سجدے میں ہو تو اس کنڈیشن میں ہی وہ فوت ہو گئی۔ تو اب نماز پڑھتے ہوئے فوت ہونا تو پتہ چلتا ہے نا کہ نمازی بندے کو یہ توفیق ملتی ہے، تو شہادت کا تو درجہ ملے گا۔ ایک پیٹ کی وجہ سے کو پیٹ کا معاملہ ہے، دوسرا زچگی، تیسرا نماز کی حالت، ویسے بھی بہت اچھی طبیعت کی تھی۔ مجھے جب کبھی ملاقات ہوتی تو کہتی میرے والد صاحب کے لیے کو پڑھنے کو بتائیں وہ ٹھیک ہو جائیں، جہاں بھی وہ فکر کر رہی ہیں فلاں تسبیح پڑھ رہی ہوں، فلاں ذکر کیا ہے، فلاں تلاوت کی ہے، آپ دعا ضرور کروائیں۔ بار بار کتنا یقین تھا اللہ پر، میرے بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور وہاں وہ جو ان کے سسرال تھے ادھر کی بھی ٹینشن۔ ابھی حال ہی میں میری جانا ہوا تو میں اس کے مرحومہ کے قبر پر بھی گیا، تو بہت سی اس کی یادیں، جو کبھی فلاں صورت پڑھ رہی ہوں، فلاں ذکر کر رہی ہوں، فلاں تلاوت، اور اللہ پر اتنا بھروسہ، ہر معاملے میں اللہ کو لانا، دعا کرانی، نیک، یہ بھائی اچھے لوگوں کی کوالٹیاں ہیں۔ ہم گمراہ لوگ جو ہیں وہ یہ کوالٹیاں نہیں رکھتے کہ وہ دعائیں کراتے پھریں، پڑھنے کا پوچھتے پھریں، نمازیں پڑھتے پڑھیں، یہ ایسا نہیں، نیک لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ اس کی نیکیاں تھیں۔ اس کو میں نے شروع میں بتایا سورہ یاسین صبح رات کو سورۃ واقعہ پڑھے گی تو کبھی بے روزگار نہیں ہو۔ اس نے وہ عادت چھوڑی نہیں اپنے سسرال، اس کی وجہ سے وہ بھی، اس کی مرحومہ کی ساس بتا رہی تھی کہ اس کے آنے کے بعد ہم بہت خوشحال ہو گئے ہیں، ہمیں اتنا اللہ نے بڑا گھر دے دیا، پہلے چھوٹا گھر تھا، اتنا رزق دے دیا۔ وہ تو بہت برکت والی تھی، اس کی نماز کی پابندی مجھے یاد کرواتی کہ نماز نہیں پڑھی، صبح صبح خود بھی اٹھنا اور ہر حال میں اللہ کے ساتھ شکر کرنا، بیماروں کے، اپنے بیگانوں، سب کی ٹینشن۔ بہت سے لوگ مجھے ملتے تو وہ وہاں علاقے میں انہوں نے پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تو گھر گھر جا کر لوگوں کو، بچوں کو اس کو موٹیویشن کرتی، صفائی کا، نماز کا، قرآن کا، اسکول پڑھنے کا، صاف سے، یہ بہت اس کی موٹیویشن تھی۔ میں تو جب کبھی جاتا ہوں، ابھی میں 2 سال بعد اس کے جنازے میں گیا تھا، تو یہ میرے لیے بھی سعادت ہے۔ حاجی امین صاحب کی والدہ کا بھی جنازہ پڑھایا، والد کا، بھائی کا، بیٹی کا، ہاں جا کے پڑھایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شاید میں کتنی دور جا کے جنازہ نہ پڑھاؤں، تو یقین جانے وہاں کافی علماء تھے جنازے پڑھانے کے لیے، درجنوں علماء وہاں موجود تھے، ستریں بنی ہوئی ہیں، بارش ہو رہی ہے، اوپن جو ہے وہ جنازگاہ ہے، اس کے باوجود ہمارا انتظار ہو رہا ہے، ہم لیٹ ہو گئے کہ جنازہ ہم نے ہی پڑھانا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ اتنا عقیدہ اور اتنی ایمان کی پختگی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ حاجی صاحب کے گھر یہ بھی بچی جب حاجی صاحب کے گھر بھی آئی تو انہیں بھی 4 چاند لگے۔ اب اگر بیمار ہوئے تو یقین جانو اس کے لیے صدقہ جاریاں تھیں، بڑی دعائیں کرتی رہتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی تندرستی دے اور مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ ابھی تو ان کے گھر والے یقین جانے وہاں وہ نندے وغیرہ جو ہیں وہ تو ابھی تک صبر آزمان ہی ہو رہی، اتنا حسن سلوک تھا اس کا، سب پہ ایسے جیسے سحر جادو کر دیا ہو، سب اس کے وریدہ تھے، سب دائیں بائیں، اپنا بلڈ نکال کے نندوں کو بلڈ دے رہی جو بیمار ہے،
اس خود بیمار ہے، دوسروں کی بیمار پرسی کر، اپنی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی پرواہ کر رہی ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کو اپنا تکلیف بھول کر دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بنے کہ وہ ہٹ جائے، ٹھیک ہو جائے، دوسرے کی ٹینشن لے۔ اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا بڑی بات ہے۔ ہم دوسروں کے لیے دلاسا، تسلی اور جو ہو سکتا ہے ہیلپ بھی کرتے رہیں تو یہ ہمارا اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر رحمت فرمائے، مرحومہ کے بچوں پر رحمت فرمائے، اور حاجی امین صاحب کو تندرستی عطا فرمائے، آمین۔